السلام علیکم ناظرین، آج اس ویڈیو میں ہم اجمیر شریف کی تاریخ کے بارے میں بات کریں گے اور ساتھ میں یہ بتائیں گے کہ اجمیر شریف جو کہ اپنے وقت کا سب سے بڑا مندر ہوا کرتا تھا، وہ ایک فقیر کی درگاہ کیسے بن گیا۔ اجمیر میں اس وقت ایک مندر ہوا کرتا تھا جو اجمیر کا سب سے بڑا مندر تھا، اور وہ مندر صرف راجاؤں اور رانیوں کی عبادت کے لیے خاص ہوا کرتا تھا۔ مندر کے ساتھ ہی ایک تالاب تھا جس کا نام انا ساگر تھا۔ ہندو اس تالاب کے پانی کو انتہائی برکت والا خیال کیا کرتے تھے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ جو اس تالاب میں غسل کر لے اس کے سب گناہ ختم ہو جاتے ہیں۔ اس مندر میں رات کو اتنے کثیر تعداد میں چراغوں کو جلایا جایا کرتا تھا کہ صرف ایک ہی رات میں 3.5 من تیل ان چراغوں میں استعمال ہوتا تھا۔ آس پاس کے دیہات مندر کے نام تھے اور ان دیہاتوں کی آمدنی مندر پر خرچ ہوا کرتی تھی۔ مندر میں ہزاروں نوکر تھے جن کا کام آنے والوں کی رہنمائی کرنا تھا، اور وہ یہ بتایا کرتے تھے کہ کون سا خدا بیٹے عطا کرتا ہے، کون سا خدا صحت و تندرستی کا مالک ہے، اور کس مورتی کی پوجا کرنے سے دولت مہربان ہوتی ہے۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس مندر میں تشریف لائے اور انا ساگر سے کچھ فاصلے پر چٹائی بچھا کر اپنے مریدوں کے ساتھ بیٹھ گئے۔ عصر کا وقت تھا، لہذا خواجہ صاحب نے حضرت قطب الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اذان دینے کو کہا۔ کفر و شرک سے بھرے اجمیر میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رسالت کا یہ پہلا اعلان تھا۔ وہاں کے رہنے والے لوگ اسلام سے پورے طور پر لا علم تھے، چنانچہ اذان کی آواز سن کر وہ حیران ہوئے اور اپنے گھروں سے نکل کر سب مسافروں کو دیکھنے لگے اور انا ساگر کے پاس بھیڑ لگا لی۔ ان مسافروں نے انا ساگر کے پانی سے وضو کیا اور نماز پڑھنی شروع کر دی۔ سب ہندو حیران رہ گئے، وہ سوچ رہے تھے کہ سب بھگوان تو مندر کے اندر ہیں، یہ لوگ پاس میں کھڑے ہو کر کون سے بھگوان کو سجدہ کر رہے ہیں۔ شام ہوئی تو راجا کے اونٹ جو دن میں چرنے کے لیے گئے تھے اپنے چرواہوں کے ساتھ واپس آنے لگے۔ اتفاق کی بات تھی کہ جہاں حضرت خواجہ صاحب بیٹھے ہوئے تھے وہ جگہ راجا کے اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ تھی۔ چرواہوں نے بابا صاحب سے کہا کہ او بابا صاحب، یہاں سے اٹھیے کیونکہ یہ جگہ بادشاہ کے اونٹوں کی بیٹھنے کی جگہ ہے۔ خواجہ صاحب نے فرمایا، اتنا میدان خالی پڑا ہے، اونٹ تو کہیں بھی بیٹھ جائیں گے، کیوں بے وجہ مسافروں کو تنگ کرتے ہو؟ وہ لوگ نہیں مانے اور مسلح اٹھا کر ادھر ادھر کرنے لگے اور خواجہ صاحب سے بدتمیزی کرنے لگے۔ لوگوں نے آخرکار بہت بدتمیزی سے کہا کہ یہ راجا کے اونٹوں کی بیٹھنے کی جگہ ہے اور ادھر راجا کے اونٹ ہی بیٹھیں گے، تم لوگ کہیں اور اپنا مسلح بچھا لو۔ آخرکار خواجہ صاحب نے اٹھتے ہوئے حضرت قطب الدین سے فرمایا، اٹھو قطب الدین، یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے، تو چلو میں کہتا ہوں کہ اب یہاں صرف اونٹ ہی بیٹھیں گے۔ یہ کہہ کر خواجہ صاحب اپنے ساتھیوں سمیت وہاں سے اٹھ گئے۔ اگلی صبح جب اونٹوں کو چرائی کے لیے لے جانے کا وقت آیا اور چرواہوں نے اونٹوں کو اٹھانا چاہا تو انہیں پتہ چلا کہ اونٹ اٹھنے کے قابل نہیں رہے۔ انہوں نے اونٹوں کو مار مار کر زبردستی اٹھانا چاہا لیکن وہ بیٹھے ہی رہے۔ چرواہے پریشان ہو گئے کہ جو اونٹ ان کے ایک اشارے پر اٹھ کھڑے ہوتے تھے آج کیوں نہیں اٹھ رہے ہیں۔ آخرکار انہیں یاد آیا کہ کل مسافر فقیر نے کہا تھا کہ چلو اب یہاں اونٹ ہی بیٹھے رہیں گے۔ لوگ اکٹھا ہونا شروع ہو گئے کہ کوئی کہہ رہا تھا کہ فقیر کوئی بڑا جادوگر ہے، کسی کا خیال تھا کہ وہ کوئی بھگوان کا نیا اوتار ہے۔ بات راجا پرتھوی چوہان تک جا پہنچی کہ ایک مسافر نے راجا کے اونٹوں پر جادو کر دیا ہے۔ راجا نے حضرت خواجہ معین الدین چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام بھیجا کہ تم کیسے فقیر ہو جو بے زبانوں کو باندھ رکھا ہے، یہ بیچارے بھوک اور پیاس سے مر جائیں گے، اس لیے مہربانی کر کے اپنا جادو واپس لے لو۔ خواجہ صاحب نے فرمایا، ہم مسلمان ہیں اور مسلمان بد دعا نہیں کرتے اور نہ جادو کرتے ہیں۔ جاؤ، اونٹ جس کے حکم سے بیٹھے تھے اسی کے حکم سے کھڑے ہو جائیں گے۔ اب جو جا کر چرواہوں نے اونٹوں کو اٹھایا
اونٹوں کو اٹھایا تو پہلی بار میں اونٹ کھڑے ہو گئے۔ غیر مسلموں کی دلچسپی ان مسافروں میں پڑنے لگی۔ اب 5 وقت کی اذان ہوتی اور نماز ادا کی جاتی۔ آخر کار راجا تک یہ بات پہنچ گئی اور اس کو شکایت کی گئی کہ راجا صاحب، جو فقیر آئے ہوئے ہیں سب کے سب مسلمان ہیں، 5 وقت اذان دیتے ہیں اور ہمارے پوتر تالاب کو ہاتھ منہ دھو کر گندا کرتے ہیں، ہمارے دھرم کے خلاف باتیں بھی کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ مورتیاں پوجنے کے قابل نہیں ہیں، یہ تو محض ایک پتھر ہیں، اس لیے انہیں یہاں سے اٹھا لیا جائے۔ راجا پرتھوی راج چوہان نے فقیروں کو پیغام بھجوایا کہ تم لوگ گوشت کھاتے ہو، ہمارے دھرم کے خلاف بولتے ہو اور ہمارے پاک تالاب کو اپنے ہاتھ منہ دھو کر ناپاک کرتے ہو، جو ہم قطعی برداشت نہیں کر سکتے، اس لیے تمہارے لیے یہ بہتر ہوگا کہ تم یہاں سے چلے جاؤ۔ خواجہ صاحب نے فرمایا اور بھی تو لوگ آتے ہیں، اور بھی تو دنیا آتی ہے، صرف ہمارے ہی پانی لینے سے آخر کار کیا فرق پڑ جائے گا؟ راجا کہنے لگا وہ سب ہمارے دھرم اور ہمارے مذہب کے لوگ ہیں اور تم دوسرے دھرم سے آئے ہو، آئندہ تم لوگوں نے تالاب کو ناپاک کیا تو ہم سختی سے پیش آئیں گے۔ خواجہ صاحب نے حضرت قطب الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، قطب الدین، شاید یہ لوگ آئندہ ہمارے پانی لینے پر کوئی فساد کھڑا کریں گے، جاؤ ایک مشک پانی لے آؤ۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے فرمایا چلیے ہم اپنا پیالہ بھر لیتے ہیں۔ ان لوگوں نے ان کو پیالہ بھرنے سے انکار کر دیا، لیکن پھر بعد میں جا کر وہ لوگ اس شرط پر مان گئے کہ تمہارے جسم سے کوئی بھی حصہ پانی کو نہ چھوئے تو ہم یہ پیالہ تم کو بھرنے دیں گے۔ محترم ناظرین، حضرت خواجہ قطب الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تالاب کی سیڑھیوں پر جا بیٹھے اور اپنے پیالے کو پانی میں ڈبو دیا۔ جب وہ پیالہ بھر گیا تو حضرت خواجہ قطب الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے وہ پیالہ اوپر کھینچ لیا، لیکن پھر کیا تھا، جب وہ پیالہ پانی سے باہر آیا، انا ساگر کا سارا پانی خشک ہو گیا تھا، سارے کا سارا پانی خشک ہو گیا تھا اور اس کی تہ میں خشک ریت اڑنے لگی۔ گویا ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ سارا انا ساگر اس چھوٹے سے پیالے میں بند ہو گیا ہے۔ انا ساگر کا خشک ہونا تھا کہ پورے اجمیر میں کوہرام مچ گیا، گلی و محلے میں چیخ و پکار اور آہوں کی آوازیں شروع ہو گئیں۔ وہ لوگ رو رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ جو گناہوں کی گٹھریاں ہم لاتے تھے اور انا ساگر میں نہا کر ان گناہوں سے چھٹکارا پا لیا کرتے تھے، اب ہم کیا کریں گے؟ اب ہم گناہوں کا بوجھ کہاں لیے پھریں گے؟ سارے علاقے میں یہ خبر پھیل گئی کہ فقیر مسافر نے جادو کے زور سے انا ساگر کو خشک کر دیا ہے۔ محترم ناظرین، جانتے ہیں آگے کیا ہوا؟ راجہ پرتھوی راج چوہان ایک نئی موجودہ صورتحال سے بہت پریشان ہوا۔ اس نے اپنے وزیروں کو بلایا، سب سے یہی کہا کہ فقیر یا تو جادوگر ہے یا پھر واقعی کوئی کامل فقیر ہے۔ ساتھ ہی ان کی پریشانی بڑھ گئی کہ اجمیر کی رونق تو انا ساگر کے دم سے تھی، اس کی وجہ سے لوگ دور دور سے اجمیر آتے تھے اور اپنا ایمان تازہ کر کے لوٹ جایا کرتے تھے۔ انا ساگر کے خشک ہو جانے سے ہندو دھرم کو سخت دھکا لگا اور یہ بڑی شرمناک بات تھی۔ آخر کار یہ کہا گیا کہ فقیر سے بات کی جائے کہ آخر وہ فقیر چاہتا کیا ہے۔ اگر وہ کوئی ایسی بات چاہتا ہے جو ہم کو تسلیم ہو تو پھر ہم اس کی بات کو مان لیتے ہیں اور اس سے معافی مانگ لیتے ہیں۔ چنانچہ سب مرد و عورتیں اور بچے جا کر فقیر کی منت کرنے لگے، یعنی خواجہ صاحب کی منت کرنے لگے کہ لوگوں کو پریشانی سے نجات دلائیں اور ہم سب پہ مہربانی کریں، ہم سب کی جو غلطی ہوئی ہے اسے معاف کر دو، اور ہم اپنے گناہوں کا بوجھ اٹھائے کدھر کدھر جائیں گے اور کیسے سکون پائیں گے، کیونکہ ہم لوگ اسی ندی میں اپنے گناہوں کا بوجھ دھو لیا کرتے تھے۔ یہ تہذیب زیادہ آسان تھی، لہٰذا تمام لوگ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس آئے اور بولے، خواجہ صاحب یعنی بابا صاحب، تم بھی وضو کر لیا کرنا اور ہمارا انا ساگر ہمیں لوٹا دو۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے
حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے فرمایا کہ جاؤ اسی پیالے کو واپس تالاب میں ڈالا آؤ۔ جیسے ہی وہ پیالہ تالاب میں ڈالا گیا، انا ساگر کے نیچے سارا پانی اچھل اچھل کر انا ساگر میں آ گیا۔ اس پانی نے کئی دلوں کو دھو ڈالا اور ہندو قوم کی اپنی تاریخی کتابوں میں بھی ہندو مورخین اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ اس شام 32,000 غیر مسلموں نے کلمہ پڑھ کر اسلام میں اپنی دستک دی، یعنی 32,000 لوگ اسی دن مسلمان ہوئے۔ ان غیر مسلموں کے مسلمان ہو جانے سے ہندو پنڈتوں اور عام ہندوؤں پر بھی غصے کا طوفان کھڑا ہو گیا، اور وہ سوچ میں پڑ گئے کہ فقیر اگر کچھ دن اور رہا تو دیوی دیوتاؤں کا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ لہٰذا لوگوں نے راجا کو مجبور کیا کہ جلد کچھ کیا جائے۔ راجا نے مندر کے بڑے پنڈت رام دیو کو بلایا اور اسے بابا صاحب سے مناظرہ رکھ کر جلد سے جلد انہیں شکست دینے اور اجمیر سے باہر نکال دینے کا حکم دے دیا۔ رام دیو اپنے وقت کا مانا ہوا پنڈت تھا، جس کے علم کی قابلیت دور دور تک دھوم مچی ہوئی تھی۔ دراصل پنڈت شیطانی اور جادوئی طاقتوں کا مالک تھا۔ اس نے راجا پرتھوی راج چوہان کو یقین دلایا کہ جلد ہی راجا کوئی اچھی خبر سنے گا۔ رام دیو بابا صاحب سے خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس آیا اور الٹے سیدھے سوالات کرنے شروع کر دیے۔ جب حد سے بڑھ کر شور مچانا شروع کر دیا تو حضرت خواجہ غریب نواز نے اس کی طرف آنکھ اٹھائی اور مسکرا کر فرمایا، رام دیو، تو شور مچا رہا ہے اور میں تیرے ماتھے پر ایمان کا نور چمکتا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ بس اتنا کہنا تھا، نہ جانے کیا کرشمہ ہوا، دیکھتے ہی دیکھتے بابا رام دیو قدموں پر گرا اور روتے ہوئے بولا، خواجہ صاحب، جس دھرم کے تم ہو اس دھرم میں مجھے بھی شامل کر لو۔ سب لوگ جو مناظرہ دیکھنے کے لیے آئے تھے سب حیران ہوئے، اور بابا رام دیو جو خود خواجہ صاحب کو شکست دینے آیا تھا خود ہی مسلمان ہو گیا۔ تاریخ کی کتابیں بھری پڑی ہیں کہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ واحد بزرگ ہیں جنہوں نے 90 لاکھ غیر مسلموں کو مسلمان کیا۔ صدیاں بیت گئیں لیکن آج بھی خواجہ غریب نواز کا ڈنکا ویسے ہی بج رہا ہے۔